کی ضرورت ہے۔ بغداد شریف کے اندر ایک بابا جی رہتے تھے، اور پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بابا جی رہتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ جبے پہنا کرتے تھے، بڑے بڑے جبے ہوتے تھے، بڑی بڑی جیبیں ہوتی تھی، تو انہوں نے جبہ پہنا ہوتا تھا۔ وہ ہیرے بیچا کرتے تھے، ہیروں کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن وہ ہیرے بیچ رہے تھے بغداد شریف کے بازار میں، ایک چور کی نظر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ یہ بابا تو بڑا ضعیف ہے اور بڑی عمر کا شخص ہے، لیکن ہیرے بڑے قیمتی ہیں، بڑا ایزی ٹارگٹ ہے، اس کو میں چوری کر لیتا ہوں اور کسی طریقے سے اس کو دھوکہ دیتا ہوں۔ وہ چور بابا جی کے پاس گیا، اس نے کہا بابا جی میں بہت غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اور کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو مجھے اپنا ملازم رکھ لیں۔ اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، میں دکانوں پہ جا کر ڈیل کروں گا، آپ ہیرے جو ہے فروخت کر دیجئے گا، جو میری اجرت ہوگی مجھے عطا کر دیجئے گا۔ بابا جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ، محنت مزدوری کرتے ہیں، جو میرا ہوگا میں کھا لوں گا، جو تمہارا حق ہوگا تو کھا۔ اب وہ چور رات کے انتظار میں تھا کہ رات کو جہاں قیام ہوگا وہاں پر چورے جو ہیرے ہیں وہ میں چوری کر کے بھاگ جاؤں گا۔ رات ہوئی، ایک مسافر خانے کے اندر قیام کیا، تو چور جو ہے وہ جلدی جلدی سو گیا، جھوٹا موٹا جیسے سو جاتا ہے نا، چارپائی پہ لیٹا اور ادھر منہ کیا اور سو گیا، تاکہ بابا جی کو پتا چلے چور سو گیا ہے۔ اپنا اس نے جبہ اتارا، چور نے ادھر لٹکایا اور جا کر سونے والی ہے جو ہے اپنی کیفیت پیدا کی۔ بابا جی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب سونے لگے نا تو اپنا جبہ لٹکایا اور جبے میں سے ہیرے نکال کے وہ چور کے جبے میں ڈال دیے، چور کے جبے میں ڈال دیے اور لیٹ گئے۔ جب نیند آئی، خراٹے لینے لگے، چور اٹھ گیا، اس نے کہا بابا جی کہ اب ہیرے جو ہے چرا کر میں بھاگتا ہوں۔ جبہ دیکھا، جبہ میں ہیرے نہیں تھے، ان کی گٹھڑی دیکھی، گٹھڑی میں ہیرے نہیں تھے، جائے نماز بچھا تھا، جائے نماز کے نیچے ڈھونڈتا رہا، زمین دیکھتا رہا کہیں کوئی جو ہے وہاں پہ جو ہے دبا نہ دیے ہیرے، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں، کہیں ہیرے نہ ملے۔ اور جب تہجد کا وقت ہوا وہ بابا جی پھر اٹھ گئے، نماز ادا کی، فجر کا وقت ہوا، نماز ادا کی، چور سو رہا تھا، اس کے جبے میں سے ہیرے نکالے، اپنے جبے میں ڈالے، جبہ ڈالا اور چور کو اٹھایا، چل بیٹا مزدوری پہ چلتے ہیں۔ دوسرا دن آ گیا، دوسرا دن بھی ایسے دیکھا، اس نے کہا یار جبے تو حضرت صاحب کے پاس ہے، ہیرے تو حضرت صاحب کے پاس ہے، تو یہ پتہ نہیں رات کو کہاں چھپا دیتے ہیں، کوئی ان کے پاس جن ہے جو رات کو غائب کر دیتے اور دن میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا دن گزر گیا، ہیرے بیچتے رہے، رات ہوئی پھر وہی کیفیت ہوئی، 3 دن گزر گئے، چور ڈھونڈتا رہا، ہیرے نہ ملے۔ تیسرے دن چور گیا بابا جی کے پاس، ان کا بابا جی میرے بچے ہے نہیں، میری تو شادی نہیں ہوئی اور میں تو ہوں چور اور آپ کے ہیرے چرانے آیا تھا اور اب میری ہوئی پڑی ہے، بس مجھے یہ بتائیے آپ ہیرے کہاں چھپاتے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ رات کو ہیرے غائب ہو جاتے اور دن میں ہیرے آ جاتے؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ تم نے بیٹا کہاں کہاں ہیرے ڈھونڈے ہیں، ہیروں کی تلاش کہاں کہاں کی ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے ہر جگہ تلاش کی ہے، آپ کا جبہ دیکھا، بستر دیکھا، گٹھڑی دیکھی، ہر جگہ تلاش کرتا رہا، مجھے ہیرے نہ ملے۔ تو بزرگوں نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا بیٹا کبھی اپنے اندر بھی تلاش کیا اور کبھی اپنے اندر بھی جھاتی پائی ہے؟ اور ہیرے تو تیرے اندر ہی ودے ہن، ہیرے تو تیرے اندر ہی موجود تھے، تو باہر ڈھونڈ رہا ہے، چیز تیرے اندر پڑی ہے، نہ کر منتا خاج خزر دیا، تیرے اندر آپ حیاتی ہوں، دودھ کے اندر مکھن ہے، نکالنے کا گر ہوتا ہے، بس جو سکھا دے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ زمین میں باغ ہے، جو فصل چاہتے ہیں آپ اگا لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہنر چاہیے، کسان چاہیے، پھر وتر آتا ہے، پھر بیج ڈلتا ہے، پھر اس کو کھاد اور گوڈی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ 1 دانہ 100 دانے اٹھاتا ہے۔ اللہ والوں کا یہی کمال ہوتا ہے کہ اللہ والے باطن میں لو لگاتے ہیں، اس باطن میں جو ہیرے پڑے ہیں ذکر الہی کے اور اطاعت رسول کے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، جس کو یہ لو مل جاتی ہے، یہ جماعت اولیاء ہوتی ہے۔ یہ بولتے کم ہے، توجہ کرتے ہیں، نگاہ کرتے ہیں۔ چشم بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں،
یہ بات ان کے نور سے توجہ فرماتے ہیں. خواجہ اجمیر 90 لاکھ بندے آپ نے مسلمان فرماتے. لوگ بحث کر کر کے تھک جاتے ہیں. عقل ہے نا, اور عقل کے پاس کیا ہے؟ اقبال نے کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں.